کراچی کے ایک پوش علاقے میں ذیشان اور مہین کی نئی شادی کو صرف 2 سال ہوئے تھے۔ ذیشان ایک بینک میں آفیسر تھا جو صبح سے شام تک محنت کرتا تاکہ اپنی بیوی کو ہر سہولت مہیا کر سکے۔ مہین بظاہر ایک اچھی بیوی تھی، لیکن اندر سے وہ اپنی زندگی سے ناخوش تھی۔ اسے ذیشان کی سادہ طبیعت اور مصروفیت سے بیزاری محسوس ہوتی تھی۔ ذیشان کبھی شک نہیں کرتا تھا، اس کے لیے محبت کا مطلب اعتماد تھا۔ وہ کبھی مہین کے موبائل میں نہیں جھانکتا اور نہ ہی اس کے دوستوں سے سوال کرتا۔ مہین کا ریحان سے تعلق کالج کے دنوں سے تھا۔ دونوں نے کئی سال ساتھ گزارے، مگر حالات نے ان کو جدا کر دیا۔ ریحان دبئی چلا گیا اور مہین کی شادی ذیشان سے ہو گئی۔ مگر سوشل میڈیا نے پھر سے دونوں کو قریب کر دیا۔ واٹس ایپ، انسٹاگرام اور کالز نے پرانے جذبات کو پھر سے جگا دیا۔ ریحانہ واپس آ چکا تھا، اور جب وہ کراچی آیا تو دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں، خفیہ، پرجوش اور گناہ آلود۔ ریحان ایک آزاد مزاج اور خود غرض شخص تھا۔ اسے مہین سے محبت کم اور ذیشان کے پیسوں سے زیادہ دلچسپی تھی۔ ریحان اور مہین کی باتوں میں اب ذیشان ایک رکاوٹ بن چکا تھا۔ ریحان نے ایک دن مہین سے کہا، اگر ذیشان راستے سے ہٹ جائے تو ہم آزاد ہو سکتے ہیں۔ تمہیں اس کی بیمہ پالیسی کا بھی تو علم ہے نا؟ مہین نے پہلے تو انکار کیا، مگر ریحان کی باتوں اور لالچ نے اس کے ضمیر کو دبا دیا۔ دونوں نے ایک منصوبہ بنایا، ذیشان کے قتل کا، ایسا قتل جو خودکشی لگے۔ ذیشان کچھ دنوں سے پریشان تھا۔ اس کا بینک میں جھگڑا چل رہا تھا اور مہین نے اسی پریشانی کو استعمال کیا۔ مہین نے ذیشان کو ذہنی دباؤ میں مبتلا کیا، روز لڑائیاں، طنز، خاموشیاں۔ ریحان نے ذیشان کو خفیہ طور پر دھمکیاں دینا شروع کیں، نامعلوم نمبر سے میسیجز جو ذہنی اذیت کا باعث بنے۔ پھر ایک رات مہین نے ذیشان کے دودھ میں نیند کی دوا ملائی، اور جب وہ بے ہوش ہو گیا تو ریحان کو بلایا۔ دونوں نے ذیشان کی کلائی کاٹی اور باتھ روم میں چھوڑ دیا۔ منظر کچھ یوں بنایا کہ جیسے اس نے خودکشی کی ہو۔ پولیس کو بلایا گیا۔ مہین کا چہرہ افسردہ مگر اندر سے مطمئن تھا۔ انسپیکٹر فاروق نے لاش کا معائنہ کیا۔ خودکشی لگتی ہے، مگر کچھ چیزیں میل نہیں کھا رہیں، اس نے آہستہ کہا۔ ذیشان کے بھائی نعمان نے شک ظاہر کیا۔ میرا بھائی کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، اس کے چہرے پر نیل کے نشان کیوں ہیں؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نیند کی گولیوں کی مقدار پائی گئی۔ مہین کے کپڑوں پر خون کے ذرات ملے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ کا ایک ویڈیو جس میں ریحان اس رات بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا گیا۔ رفتہ رفتہ دونوں کی چیٹنگ، آڈیو ریکارڈز اور واٹس ایپ میسیجز بھی سامنے آئے۔ مہین سے تفتیش کی گئی۔ پہلے وہ انکار کرتی رہی، مگر شواہد ناقابل تردید تھے۔ آخرکار اس نے سب کچھ مان لیا۔ میں اکیلی نہیں تھی، ریحان نے مجھے بہکایا، ہم صرف آزاد زندگی چاہتے تھے۔ ریحان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، مگر مہین پر سارا الزام ڈالنے کی کوشش کی۔ عدالت میں کیس چلا، میڈیا نے خوب کوریج دی۔ لوگ صدمے میں تھے کہ محبت اور خواہش کیسے کسی کو قاتل بنا سکتی ہے۔ حسا ہفتم انجام۔ عدالت نے دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ ذیشان کے خاندان نے انصاف کے لیے شکر ادا کیا، مگر ان کا دکھ کبھی کم نہ ہوا۔ مہین جیل میں دن رات اپنے کیے پر پچھتاتی رہی۔ ریحان جیسے لالچی شخص نے اسے تباہی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ نتیجہ: یہ کہانی صرف ایک قتل کی نہیں، بلکہ اس اعتماد کی موت کی بھی ہے جو ایک شوہر اپنی بیوی پر کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر رشتہ محبت سے نہیں، دیانت اور قربانی سے چلتا ہے۔ لالچ اور فریب کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ سچائی دیر سے سہی، مگر سامنے ضرور آتی ہے۔